بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسداللہ خان ہوں۔ اسلام آباد سے کیا کل یعنی آج ایک بڑی گرفتاری عمل میں آنے جا رہی ہے، اور اگر یہ گرفتاری عمل میں آتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، اور اگر گرفتاری عمل میں نہیں بھی آتی تو بھی لڑائی کا ایک بڑا آغاز ہو جائے گا، دو اداروں کے درمیان لڑائی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ کس کی گرفتاری عمل میں آنے جا رہی ہے، کون صاحب ہیں یہ، اور کیا قصور ہے ان کا، اور کیوں یہ گرفتاری تقریباً یقینی نظر آتی ہے، یا فیصلہ ان کے خلاف گرفتاری کا فیصلہ یقینی نظر آتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ یہ کیا معاملہ ہے، ذرا میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ دیکھیے، جو ایک کیس چل رہا تھا توہین عدالت کا ایک صاحب کے خلاف، اور یہ صاحب ہیں ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن صاحب، اور یہ جو صاحب ہیں انہوں نے ان کے خلاف کیس یہ ہے کہ انہوں نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، واضح عدالتی احکامات کے ہوتے ہوئے، انہوں نے شاندانہ گلزار اور بالخصوص شہریار آفریدی کے بار بار ایم پی او کے آرڈر جاری کیے۔ عدالت کا حکم موجود تھا کہ ان کے خلاف مزید ایم پی او کا آرڈر جاری نہ کیا جائے، لیکن عرفان میمن صاحب جو ہیں ڈی سی اسلام آباد، انہوں نے کسی بھی عدالتی آرڈر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، نہ جانے کس کا حکم بجا لاتے ہوئے، انہوں نے اس پر آرڈر جاری، ایم پی او کے آرڈر جاری کیے، اور شہریار آفریدی ایک حکم پر نکلتے تھے، دوسرے میں پکڑ لیے جاتے تھے، عدالت کے ایک آرڈر پہ نکلتے تھے، دوسرے، یعنی تماشا یہ لگا ہوا تھا کہ عدالت ایم پی او کا آرڈر خارج کرتی تھی، یہ نیا آرڈر نکال کے شہریار آفریدی کو گرفتار کر لیتے تھے، اور پھر عدالت میں کیس آتا تھا، عدالت پھر ایم پی او کا آرڈر ختم کرتی تھی، اور یہ نیا آرڈر نکال کے اور کر لیتے تھے۔ دیدہ دلیری دیکھیے کہ عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی ہو رہی تھی، مذاق اڑایا جا رہا تھا عدالتی احکامات کا۔ اور ایسے میں پھر آپ کو یاد ہے کہ اس وقت ہم نے یہ رپورٹ بھی کیا تھا کہ شہریار آفریدی کو جب عدالت میں پیش کیا گیا اور وہ قرآن پاک لے کر پیش ہوئے، اور اس وقت پھر جسٹس بابر ستار نے واضح احکامات دیے کہ اب ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اور توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا۔ آئی جی اسلام آباد کو بھی بلایا گیا، متعلقہ پولیس اہلکاروں کو بھی بلایا گیا، اور ڈی سی اسلام آباد کو بھی بلایا گیا، اور عدالت میں کھڑے ہو کر کہا گیا، ان کو شو کوز نوٹس جاری کیے گئے توہین عدالت کے، اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار اسلام آباد کی پریمیسز تاحکم ثانی نہیں چھوڑیں گے، یہاں پر موجود رہیں گے، اور آرڈر کیا گیا کہ ان کو اسلام آباد میں واقع ان کے گھر پہ ڈراپ کر کے آیا جائے، اور پولیس اہلکاروں کی اور ڈی سی اسلام آباد کی خاصی سرزنش بھی کی۔ یہ اس وقت کا معاملہ تھا، اور تب سے اب تک یہ ان کا ٹرائل چل رہا تھا، اور عدالت کے ساتھ مسلسل کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اچھا، یہ جو ٹرائل چل رہا تھا، اس میں اب ایک موقع پر آ کر ڈی سی اسلام آباد جو ہیں انہوں نے استثناء مانگ لیا حاضری سے ایک دن۔ عدالت سے کہا کہ جی مجھے حاضری سے استثناء دیا جائے۔ عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ نہیں جناب، آپ پیش ہوں۔ اور پھر دیدہ دلیری دیکھیے عرفان میمن صاحب کی کہ عدالت کی جانب سے استثناء کی درخواست مسترد کیے جانے کے باوجود ان صاحب نے عدالت میں یہ پیش نہیں ہوئے۔ جب یہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو پھر اس پر جسٹس بابر ستار صاحب خاصے برہم ہوئے، اور انہوں نے ایک اور شو کوز نوٹس جاری کر دیا، اور کہا کہ یہ بھی توہین عدالت ہے، یعنی توہین عدالت کا ایک اور نوٹس جاری ہو گیا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ بابر ستار صاحب نے، جسٹس بابر ستار نے ڈی جی ایف آئی اے، آئی جی اسلام آباد، امیگریشن حکام اور باقی جو متعلقہ ادارے ہیں، ایک تو جسٹس بابر ستار صاحب نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کروائے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ ان کو یہ جو تمام ادارے ہیں یہ متحرک ہوں، اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ ساتھ ہی ساتھ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ عمرے پر تشریف لے جانا چاہتے ہیں عرفان میمن صاحب، تو اس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے آرڈر کیا کہ کسی بھی بحری، بری یا فضائی راستے سے یہ ملک نہ چھوڑنے پائیں، بہت سخت آرڈر کیا، اور کہا کہ یہ بحری، بری، فضائی کسی بھی راستے سے پاکستان سے نہ نکلنے پائیں، اور جہاں نظر آئے ان کو گرفتار کیا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے۔ اتنے سخت آرڈر کے بعد پھر جو ڈی سی اسلام آباد ہیں یہ اگلے دن صبح 8:30 بجے عدالت میں پیش ہو گئے، اور پیش ہو کر انہوں نے معافی تلافی کی، اور کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اور یہ جو نیا شو کوز نوٹس جاری ہوا ہے اس پر انہوں نے معافی مانگ لی۔ 2 سماعتوں کے بعد عدالت نے یہ جو نیا شو کوز نوٹس جاری کیا تھا اس پر معافی دے دی،
وہ معاملہ تو رفع دفع ہو گیا، لیکن جو مین ان کا کیس چل رہا تھا توہین عدالت کا، وہ ابھی تک چل رہا تھا، اور اس میں اب آج صبح فیصلہ سنائے جانے کی توقع ہے، بلکہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ سنایا جائے گا تو اس کیس میں ڈی سی اسلام آباد کی جو گرفتاری ہے وہ یقینی دکھائی دیتی ہے، یا آرڈر جو ہے گرفتاری کا حکم یقینی دکھائی دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے خلاف یہ فیصلہ آئے گا، اور فیصلہ یہ آئے گا کہ انہوں نے عدالتی احکامات کی بار بار کھلم کھلا خلاف ورزی کی، واضح احکامات ہونے کے باوجود خلاف ورزی کی۔ تو جو میمن صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، ان کو سزا سنا دی جائے گی، تو مطلب گرفتاری عمل میں آئے گی۔ لیکن کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ ڈی سی اسلام آباد کل عدالت میں پیش ہی نہ ہو اور عدالت سے غیر حاضر ہیں۔ اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو کیا ہوگا، اور اگر پیش ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، دونوں صورتوں میں اب لگ یہ رہا ہے کہ عدالت ایک مثال قائم کرنے جا رہی ہے کہ عدالتی احکامات کا پچھلے 1-1.5 سال میں جس طرح سے مذاق اڑایا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ پرویز الہی کو ان کے گھر چھوڑ کر آ جائے، اور پولیس نے راستے میں دوسری پولیس کے حوالے کر دیا، اور جو پولیس اہلکار جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی ان کو بلوچستان ٹریننگ پہ بھیج دیا۔ اور اگلے دن جب جج صاحب سے کہا گیا کہ جج صاحب نے پوچھا کہ کہاں ہیں، ان کو بلایا جائے جنہوں نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے، کہا گیا کہ وہ تو جناب بلوچستان چلے گئے ہیں، اور کہا گیا کہ وہ پیش ہوں، تو پھر جناب پتہ چلا کہ جج ہی تبدیل ہو گئے، جج کا ہی تبادلہ کر دیا گیا۔ تو یہ پچھلے 1-1.5 سال میں ہم نے یہ تماشے بہت دیکھے ہیں کہ جہاں پر عدالتوں کا کھلم کھلا مذاق اڑایا گیا۔ عدالت ایک آرڈر کرتی تھی اور دوسرا جو ہے وہ کیس میں گرفتاری ہو جاتی تھی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ ابھی بھی گرفتار ہیں ان کو بھی کتنی بار عدالتیں چھوڑ چکی ہیں، لیکن ایک کیس میں ہوتی ہے، بلکہ اب خبر آتی ہے تو کوئی اس کو بادر ہی نہیں کرتا۔ خبر آتی ہے کہ جی یاسمین راشد کی ضمانت منظور ہو گئی، صنم جاوید کی ضمانت منظور ہو گئی، طیبہ راجہ کی ضمانت منظور ہو گئی، لیکن پتہ ہے کہ ضمانت منظور ہونے کا مطلب اب رہائی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک کیس میں ضمانت منظور ہوئی ہے تو دوسرے میں گرفتاری ڈال دیں گے۔ تو یہ ایک چلن جو ہے وہ پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے چلتا رہا ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ گرفتاری ڈی سی اسلام آباد کے عمل میں آ جاتی ہے تو اس سے پوری بیوروکریسی کو ایک پیغام جائے گا کہ بھائی دیکھیں، جو بیوروکریسی ہے انہوں نے ذاتی وجوہات کے بنا پر تو یہ گرفتاری عمل میں نہیں کی، یہ بنیادی طور پر بات مانتے رہے ہیں یا تو عبوری حکومتوں کی، نگران حکومتوں کی، یا نون لیگ کی، جن کا انفلوئنس رہا ہے بیوروکریسی کے اوپر، یہ ان کی بات مان کے حکم بجا لاتے رہے ہیں، اور اس اعتماد میں رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، عدالتوں کی کیا اوقات ہے، ہم جو ہے وہ بس ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں، جس کے کہنے پر کر رہے ہیں وہ ہمیں بچائے گا، وہ ہمیں سیو کرے گا۔ تو یہ ایک دماغ میں بیوروکریسی کی چیز چلتی رہی ہے۔ لیکن اب اگر یہ گرفتاری عمل میں آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدالت یہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ عدالتوں کا حکم یعنی بیوروکریسی پھر اس پر کانشیس ہوگی، اور وہ سوچے گی کہ میں نے ہر حکم نہیں ماننا، کیونکہ کل کو مجھے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، مجھے بھی کانسیکوینسز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک گرفتاری عمل میں آتی ہے ڈی سی اسلام آباد کی، تو باقی ڈپٹی کمشنرز بھی تو یہ سوچیں گے کہ بھائی اگر مجھے غیر قانونی آرڈر کیا جا رہا ہے اور میں اس کی کمپلائنس بھی دیتا ہوں غیر قانونی آرڈر کی، تو کل کو عدالت مجھے پکڑ سکتی ہے۔ یعنی جسٹس بابر ستار کا فیصلہ بیوروکریسی کو کے اندر ایک بے چینی پیدا کرے گا، یا ایک ایسی پریشانی ڈیولپ کرے گا کہ جس کے نتیجے میں وہ ہر غیر آئینی حکم کو جو بلا چون و چرا پہلے مانتے رہے ہیں اس کو ماننے سے پہلے سوچیں گے، اور سوچیں گے کہ یہ تو ہمیں کل کو اس کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، اس کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بیوروکریسی، یعنی ایک اہم ادارہ جوڈیشری اور ایک اہم ادارہ بیوروکریسی، ان کے درمیان ایک تناؤ کی سی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہی ہے اگر یہ گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے۔ کیونکہ آرڈر تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ شاید یہی آئے کہ ان کی گرفتاری کا آرڈر آئے، بظاہر یہ لگتا ہے، عدالت ہے، عدالت کا فیصلہ مختلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال زیادہ امکانات جو کیس کی ہم نے اس کی کارروائی دیکھی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک تناؤ کی کیفیت ضرور پیدا ہوگی، لیکن عدالتوں کی یہ فیصلہ بنیادی طور پر عدالتوں کی حکم عدولی یا عدالتی فیصلوں کی جو حکم عدولیاں ہوتی رہی ہیں
اس کے کا ایک جواب ہوگا یا اس کے جواب کا ایک نمائندہ فیصلہ ہو سکتا ہے. اور جیسے بابر ستار صاحب آپ جانتے ہیں کہ بڑے تگڑے جج ہیں اور اپنے یعنی اور جس طرح سے وہ پہلے بھی اس کیس میں کلیئر کٹ فیصلہ دیتے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا ہی کلیئر کٹ ایک فیصلہ دیں گے. تو اگر ڈی سی اسلام آباد کل پیش نہیں ہوتے، حاضر نہیں ہوتے، تو پھر اگین ایک سخت فیصلہ اس حوالے سے بھی آ سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، عدالت میں لایا جائے. تو دیکھیں فیصلہ کیا آتا ہے اور اس کے کانسیکوینسز، اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. لیکن یہ بنیادی طور پر یہ جو فیصلہ ہے اس کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریاں، پھر مسلسل گرفتاریاں، پھر عدالتی ضمانتوں کے باوجود گرفتاریاں. تو یہ اس ضمن میں ایک انتہائی اہم فیصلہ ہوگا اور یہ فیصلہ جو ہے یہ باقی کیسز کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. یعنی باقی جو یاسمین راشد ہیں، باقی اور لوگ ہیں، یا وہ لوگ یا پرویز الہی جن کو بار بار ضمانتیں ملتی رہیں اور پھر گرفتاریاں تازہ ہوتی رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وکلاء اس فیصلے کو پریسیڈنٹ کے طور پر بھی پیش کریں اور کہیں کہ جناب دیکھیے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر ایک ڈپٹی کمشنر کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے یا اس کو یہ سزا سنائی گئی ہے. تو اس کے بہرحال اثرات کچھ نہ کچھ ضرور مرتب ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.